ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں۔ سامعین، عصر حاضر میں ہر سماج کو بے روزگاری کے مسئلے کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف نوعیت کی اسکیمیں اور پروگرام عملائے جا رہے ہیں۔ ان اسکیموں کی عمل آوری کو ضلع سطح پر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضلع کپواڑہ میں ماہی پروری کے شعبے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سیکٹر میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ موقع پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سیکٹر کی جانب راغب ہوں۔ اس کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع میں ماہی پروری شعبے کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس سیکٹر کی اسکیموں سے نوجوان کس طرح استفادہ کرتے ہیں، اس بارے میں ہمارے نمائندے رفیق احمد نے کپواڑہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف فشریز ڈاکٹر سلمان رؤف چالکو کے ساتھ بات کی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف فشریز کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں کلیدی رول نبھا رہا ہے ماہی گیری اور ماہی پروری سے منسلک لوگوں کے لیے۔ یہ جو 2024-25 کا سال تھا یا 25-26 کا سال تھا، یہ 2 سالوں میں ہم نے کافی محنت کری ہے، کافی ترقی پائی ہے اس ڈسٹرکٹ میں۔ تو میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی ہے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے فشریز میں، وہ ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی۔ ہمارا فارمر جو ایک ٹراؤٹ ریسوے سے 200 سے 250 kg ہارویسٹ کرتا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے آج کل فارمر جو ہے 850 سے 900 kg تک ہارویسٹ کر پاتا ہے۔ یہ سب جو ہے اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف فشریز کو اور جو ہمارے ہائر اپس ہیں، کیونکہ ہم نے جینیٹیکلی امپرووڈ سٹرینز امپورٹ کیے ہیں ڈنمارک سے 2018-19 میں۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال 2024-25 میں ہم نے قریب 60 لاکھ رینبو ٹراؤٹ اور 30 لاکھ براؤن ٹراؤٹ لایا ہے ڈنمارک سے، جو کہ ہم جو براؤن ٹراؤٹ ہے وہ ہم نیچرل سٹریمز میں اسٹاک کرنے جا رہے ہیں اور جو رینبو ٹراؤٹ ہے وہ ہم ڈائریکٹلی فارمرز کو سپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ریسرکلٹی ماڈلز بنے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نام ہے K2 ایکوا کلچر، خیبر ایکوا کلچر کا، ان کی بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان نے بھی جینیٹیکلی امپرووڈ سٹرین لایا ہے، وہ بھی فارمرز کے لیے اویلیبل ہے۔ جہاں تک کپواڑہ ڈسٹرکٹ کی بات ہے، اس سال ہم ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے اندر قریب 26 ریسوے بنا رہے ہیں۔ ایک آپ کا پہلی بار ریسرکلیٹری ایکوا کلچر ماڈل بنے گا کپواڑہ میں، کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کپواڑہ میں بہت کم تھا، تو اپنے ٹینور میں ہم نے کوشش کری ہے کہ ہم جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ہم آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کریں۔ تو ابھی بایو فلاک جو ہے نیا کانسیپٹ ہے، ابھی ہمارے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں 6 بایو فلاک انڈر کنسٹرکشن ہے، بن رہے ہیں۔ ایک بن چکا ہے PMMSY کے انڈر اور HADP میں ہم بنا رہے ہیں 6 یونٹس، وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور اس بیچ ہم نے کیا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس اور انٹرپرینرس اور ایکسٹینشن آفیسرس کو آن سائٹ ٹریننگ دی ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ کالج کے ساتھ کولابریشن کر کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹس ڈیولپ کریں جو کہ کل آنے والے ٹائم میں جو بایو فلاک کا کانسیپٹ سمجھیں، اس کو پروپوگیٹ کریں اور فارمرز کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں، کیونکہ بایو فلاک میں کبھی بھی جو ہے واٹر کوالٹی پیرامیٹر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو اس کے سائنس کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم نے وہ ٹریننگز بھی امپارٹ کی۔ اس کے علاوہ جو ابھی ہمارا چل رہا ہے بایو فلاک پونڈ، ایک نیا کانسیپٹ ہے ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں، بایو فلاک پونڈ انڈر ایگزیکیوشن ہے، اس پہ ہم کام چلا رہے ہیں۔ یہ ایک ہائی ڈینسٹی اسٹاکنگ ہوگا، بہت زیادہ ہائی ڈینسٹی اسٹاکنگ میں ہم فشز کو رکھ سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ابھی جو کپواڑہ ہے ابھی ہم قریب 2500 میٹرک ٹن پہ ہیں، اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے ہم 4000 کو کراس کریں گے۔ نیچرل جو اسٹریمز ہیں ہماری، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکسٹریکشن کو، الیگل ایکٹیویٹیز کو روک سکیں۔ اس کے لیے بھی ہماری اینٹی پوچنگ ٹیمز ہیں، میں خود بھی کبھی سائٹ وزٹس کرتا ہوں اور فیلڈ میں جاتا ہوں، اور ابھی تک ہمارے پاس قریب 300 سے زیادہ کورٹ کیسز ہیں، اور بہت سارے ہم نے چالانز کیے ہیں، اور جس کا اماؤنٹ قریب 10 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو دیکھ کے ہمارا جو فوکس ہے وہ دونوں آسپیکٹس پہ ہے، کنزرویشن آسپیکٹ پہ بھی ہے اور کلچر آسپیکٹ پہ بھی۔ فارمر رسپانس کا کیا ہے؟ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کو کریٹ کرتے ہیں تو لوگ
उसको देख के बड़ा मोटिवेट होते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले हमने एक जो इनिशिएटिव लिया था वो हमने बहुत खूबसूरत मॉडल्स बनाए थे जो हम नॉर्मली फिश मेलाज वगैरह होते हैं या डिस्ट्रिक्ट में कोई इवेंट्स होते हैं उसमें हम वो डिस्प्ले करते हैं। उसको देख के लोग बड़ा मोटिवेट होते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि सर ये है क्या, वो इंक्वायर करते हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात ये है कि हर एक मेले में हमने रजिस्ट्रेशंस कराई हैं, फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन कराई है। एक्सटेंशन ऑफिसर्स उनकी साइट पे जाते हैं, वहां पर साइट विजिट करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखते हैं, फिजिबिलिटी किस कल्चर की है, और उनको हम HADP पोर्टल पे लॉग इन करते हैं। तो मुझे लगता है जब हमने स्टार्ट किया था तब बायोफ्लॉक या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लॉक पॉन्ड की कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं थी। बट जब से हमने ये मॉडल्स इंस्टॉल किए हैं और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, काउंसलिंग करने की कोशिश की है, साइंस समझाने की कोशिश की है, तो वी हैव गॉट इनॉर्मस रेस्पॉन्स। अभी हमारे HADP पोर्टल पे करीब 100 से ज्यादा एप्लीकेशन जो वेटिंग में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान कितना है फिशरीज के रिलेटेड। अभी मछली पालन का स्कोप सर कितना है कुपवाड़ा के डिफरेंट एरियाज में सर? एक्चुअली क्या है कि कुपवाड़ा जो है एक डिवाइडेड टेरिटरी है। इसमें कुछ एरियाज जो है वो फिशरीज के लिए, जो नेचुरल फिशरीज के लिए बहुत ठीक है, और कुछ एरिया नेचुरल फिशरीज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नेचुरली अभी जो है वाटर रिसोर्सेज वो कम हो रहे हैं। आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो पानी की जो लेवल होनी चाहिए फॉर एक्वाकल्चर पर्पस वो नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने एक कोशिश ये करी है कि हम स्विच ओवर करें टू सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, कम पानी में हम ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करें। क्योंकि अभी हम रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखी है, मैंने एक क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल मेरा एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ था। वहां पर एक इम्पोर्टेंट जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया है वो ये है कि धीरे धीरे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, और उस नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक ही वाटर बॉडी पे करीब 10 लोग या 100 लोग फिशिंग कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। अभी आप समर या विंटर में देखिए पानी का लेवल जो बहुत कम हो जाता है। तो डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम ज्यादातर कोशिश फार्मिंग सेक्टर में करें, फार्मिंग सेक्टर को बूस्ट करेंगे तो उससे जो है कुपवाड़ा का जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अगर हम नेचुरल सोर्सेज पे रिलाई करें तो वो एक अच्छी बात नहीं है, तो हमें स्विच ओवर करना है टू सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। कौन कौन सी स्कीम्स हैं सर फिशरीज में, और किस तरह यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ या फार्मर्स को फायदा उठाना चाहिए उनसे? जी देखिए, हमारा जो है अभी एक UT गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और पैरेलली हमारा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आज तक हमने करीब 75 ट्राउट यूनिट्स बनाए हैं, करीब 25 से ज्यादा कार्प यूनिट्स बनाए हैं। हमारे पास 4 वेंडिंग सेंटर्स हैं, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर्स हैं, 4 वैल्यू एडिशन सेंटर्स हैं जो कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। ऐसे ही हमारे पास बायोफ्लॉक पॉन्ड है PMMSY के अंडर, बायोफ्लॉक यूनिट्स हैं PMMSY के अंडर। ये स्कीम जो है अभी लास्ट स्टेज पे है, लेकिन लोग आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा यूनिट्स हैं जो हम उस स्कीम में कवर कर सकते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जहां तक बात है, अभी उसके 2 साल मुकम्मल हो गए, 3 साल बाकी हैं। सरकार ने बहुत पैसा फराहम किया है, मुहैया रखा है लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो हम अगर लोगों के पास दिलचस्पी हो, पानी के वसाइल हों, और पानी के वसाइल ना होने के साथ भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। बायोफ्लॉक या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लॉक पॉन्ड या ट्राउट रेसवे या कार्प पॉन्ड, उसमें हम मदद कर सकते हैं। सिंपली आपको hadp.jk.gov.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। कुछ लोग हैं जो टैक्स सेवी नहीं हैं, जो रजिस्टर वगैरह नहीं कर सकते हैं। हमने हमारे ऑफिस में एक हेल्प डेस्क रखा है, 2 ऑफिशियल उसके लिए डिप्यूटेड है। तो कोई भी बंदा जिसको इंटरेस्ट हो, इंफॉर्मेशन से लेके अपलोडिंग से लेके पूरी जो प्रोसेस है वो हम अपने ऑफिस में उनको फराहम कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो लोग हैं वो हमें अप्रोच करें। आज ओपन डोर पॉलिसी है और ऑफिसेज आर ओपन, कभी भी आके हमसे वो मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन वगैरह जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करवा। सर आखिर पे ये पूछना चाहूंगा कि बॉर्डर एरियाज के लोग जैसे टीटवाल, मच्छल, केरन के लोग किस तरह आपकी स्कीम्स का सर फायदा उठाएं? सर उनको फिशरीज की तरफ मोड़ने के लिए आप
سر کیا اسٹیپس اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. کچھ ایریاز جو ہیں جو کپوارہ ڈسٹرکٹ میں ان ایکسپلورڈ ہے، جیسے کیرن اور مچھل کی میں بات کروں تو جو مچھل ایریا ہے وہاں سے ہم نے بہت محنت کر کے قریب 7 اپلیکیشنز لائی ہیں. 7 لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں، 3 ہم نے اپلوڈ کر لیے ہیں، 4 کا انڈر پروسیس ہے اور 7 سائٹ جو ہیں وہ فیزیبل ہیں. ابھی ہم نے ان کو HADP پہ اپلوڈ کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ایریا میں ایک بھی یونٹ اسٹیبلش ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آلدو جب میں نے وزٹ کیا تھا اور میں نے جب اسٹڈی کیا تھا، بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے اور وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے ونٹر میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، لگ بھگ سپٹمبر اکتوبر سے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ٹراؤٹ کلچر کے لیے وہ بہت فیزیبل اسپاٹ ہے اور ہم نے کچھ سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہیں. انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں کیرن جو ہے وہ آن میپ ہو جائے گا، مچھل آن میپ ہو جائے گا. کیرن پہ ہم نے محنت کی ہے، ایک ہم نے ورک شاپ کیا ہے اور ایک ورک شاپ کرنے جا رہے ہیں وہاں آرمی کے ساتھ، تو جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اپلیکیشنز آئیں گی. ابھی ہمارے پاس قریب 4 اپلیکیشنز کیرن سے بھی ہیں، تو وہ والا ایریا بھی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی جو ہے ایکسپلور کریں. جو ویمن فش فارمرس ہیں ان کی کیا رسپانس ہے سر؟ دیکھیے ہمارا جو ہے بہت پروگریسو فش فارمرز ہیں وہاں پر کپوارہ میں، پرٹیکولرلی وومن فوک، کیونکہ جو ہے جب ہم سلیکشن بھی کرتے ہیں تو وومن کے لیے ایک سیپریٹ کوٹا آتا ہے، SC ST اور وومن کیٹیگری کے لیے، جنہیں 60% سبسڈی ملتی ہے. تو اگر ہمارے پاس قریب 150 ٹراؤٹ فارمر ہے، اس میں سے قریب 70 جو ہے وہ فیمیل فارمرز ہیں اینڈ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے قریب وہ اپنے فارمز میں 1-2 لوگوں کو اور بھی امپلائی کر رہے ہیں. وومن جو ہے، لیڈی فوک جو ہے آج کی ڈیٹ میں دے آر ایکسپلورنگ ان فشریز. ابھی ہمارا ایک چوکی بل ایریا ہے، وہاں پر ہم نے ایک لائیو فش وینڈنگ سینٹر دیا تھا. وہ ایک لیڈی ہے، وہ ST کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہے، وہ بہت اچھا کر رہی ہیں اور قریب پر ڈے ان کا جو سیل ہے قریب 25 سے 30 kg پر ڈے. تو بہت اچھا. انفیکٹ لاسٹ ٹائم ان سے کسی نے میڈیا چینل نے بات کری تھی تو انہوں نے بولا کہ میں بہت ڈیواسٹیٹڈ تھی، لیکن اب میں اپنے فیملی کو، اپنے ریلیشن میں میری عزت ہے اور اپنی فیملی کو ہم بہت اچھی طرح سے چلا رہے ہیں. تو جو فیمیل فارمرز ہیں مجھے لگتا ہے آج وہ جو پہلے ایک سٹنگ رہتا تھا کہ میل کو ہی یہ کام کرنا ہے، فیمیل کو شعبہ نہیں دیتا، آج ایسا کچھ ہے نہیں. فیمیلز ہیو کم فارورڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ ونڈر. سامعین، زراعت اور اس سے